الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم أتوف الرؤوف من يسمى بأحمد. دنیا نے دی کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. مومن کا یہ کردار ہو، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان. جب تک جیوں میں یا رب کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہوں لحد پر تیری رحمتوں کے سائے. میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد، مجھے موت بھی جو آئے اسی جستجو میں آئے. جسے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، جسے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، میرا مشورہ ہے اس کو کہ مدینہ ہو کے آئے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے حضرات تشریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس حضرات علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ کے گھر کے مہمانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد میں، مسجد نورانی مسجد ایبٹ آباد میں اپنے میزبان مکرم پیکر اخلاص حضرت مولانا خالد حنفی صاحب مدث اللہ العالی کی پرخلوص دعوت پر آپ لوگوں کی زیارت کا اللہ نے مجھے موقع دیا. اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری، یہاں مل بیٹھنا، دین کی باتیں سننا سنانا، اس عمل کو اللہ قبول فرما لے. اور یہ آج کا چھوٹے چھوٹے بچوں کا قرآن کریم کا پڑھنا، ان کا یاد کرنا، ناظرہ پڑھنا،
اللہ اس سارے عمل کو قبول فرما کر میرے لیے، آپ کے لیے، پورے علاقے کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وقت کافی سارا گزر گیا، آپ بھی پریشان بیٹھے ہیں۔ میں اب آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے دیکھ کے تقریر کروں یا میں اپنے مزاج کے مطابق کروں، کہ آپ اتنے پریشان ہیں کہ میں دیکھ کے پتہ نہیں ٹینشن میں ہو گیا کہ مولانا خالد صاحب نے، علماء نے ان کو کوئی زبردستی پکڑ کے لایا۔ اللہ کے گھر میں خوش بیٹھنا چاہیے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ ایسی جگہ ہے، میرے اور آپ کی زندگی کا وہ لمحہ جب سے میں اور آپ بلوغت کی انتہا سے نکلتے ہیں، آگے جاتے ہیں، قبر کی آغوش تک ایک ایک قدم کا اللہ ہم سے حساب لیں گے، ایک ایک منٹ کا اللہ ہم سے حساب لیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو وقت خالق کائنات کے گھر میں گزر گیا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، مغرب سے آپ تشریف فرما ہے، ابھی تک ہم کتنے نورانی ماحول میں بیٹھے ہیں، ابھی تک ہم نے نہ کوئی غیبت کی ہے، نہ چغلی کی ہے، نہ کوئی جھوٹ بولا ہے، نہ بہتان باندھا ہے، نہ کوئی جھوٹے وعدے کیے ہیں۔ اب مسجد میں آتا ہے تو بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ مسجد انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچا دیتی ہے۔ تو یہاں اگر اس بیٹھنے کا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں اللہ کے ہاں، تو ہم یہاں جو وقت بھی گزاریں خوشی سے پرسکون گزارا کریں، تاکہ یا اللہ کے ہاں اس کا کوئی حساب نہیں ہے، یہ وقت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ سرکار مدینہ محمد عربی سب کہو صلی اللہ، آمنہ کے لال نے فرمایا المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، والمومنون زوار اللہ تعالی، میں یہاں اس کا معنی کیا کرتا ہوں مومن مسلمان اللہ کے ملاقاتی ہیں۔ اور حدیث کا ٹکڑا ہے فیاضب علی المزور ان یکرم زائرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ کوئی مہمان کسی میزبان کے ہاں جاتا ہے، اچھا میزبان اپنے مہمان کا اچھا اکرام کرتا ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ میزبان ہے، ہم مہمان ہیں، اللہ کیا ہمارا اچھا اکرام نہیں کریں گے؟ کریں گے کہ نہیں؟ اللہ سے بڑا کون مہربان ہے؟ اللہ سے بڑا کون مہمان نواز ہے؟ اللہ سے بڑا کون میزبان ہے؟ کتنی مبارک مجلس میں بیٹھے ہیں، میں نے علماء سے یہاں تک سنا اپنے بزرگوں سے، جہاں خدا کی توحید کا ذکر ہوتا ہے، محمد کی رسالت کا ذکر ہوتا ہے، آقا دو جہاں کا ذکر خیر ہوتا ہے، اس مجلس کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوتا ہے، نورانی پروں سے ڈھانپا ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، کوئی تقریر سننے آتا ہے، کوئی کسی ختم قرآن کے بچے کی، اپنے اس بچے کی تعمیر میں آتا ہے کہ میرا بچہ یہاں حافظ ہوا، ناظرہ پڑھا، رشتہ داری رواداری کے لیے آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، جو جس نیت سے آیا، یہ مجلس اتنی پاکیزہ تھی، اتنی مطہر تھی، اتنی بلند و مرتبے والی تھی، اس میں آنے والا کسی اور ارادے سے بھی آیا، سرکار مدینہ نے فرمایا اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اب آپ کو اس مجلس کا اندازہ، یہ عام فنکشن کی طرح نہیں، ہم دنیا کا عام فنکشن سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ جی ہم جائیں گے مسجد میں، دیکھیں گے علماء آئیں گے، کیا بات ہوگی نہیں ہوگی۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، نہ یہ معمولی فنکشن ہے، یہ جگہ بھی وہ ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں؟ بولے سارے اللہ کا گھر ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ گھر کیا ہے؟ بیٹیاں ہیں کعبۃ اللہ کی۔ اللہ اکبر، مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی، کیسے بیٹیاں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کر رہے ہیں، ساتھ میں سیدنا اسماعیل بھی لگے ہیں، دونوں باپ بیٹا تعمیر کر رہے ہیں، دونوں باپ بیٹا عمارت اٹھا رہے ہیں۔ قرآن بولا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. کعبے کی تعمیر کی، اللہ سے قبولیت کی دعا مانگی. میں جو بات سنانا چاہ رہا تھا موضوع سے موضوع مل گیا، اس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، میں اور آپ نے مسجد بنائی ہے. یہ مسجد بنی ہے، آل علاقہ میں اور بھی بہت ساری مسجدیں بنی ہوئی ہیں. اگلا سوال آپ سے کرتا ہوں، مسجد کا مٹیریل آپ نے کہاں سے خریدا؟ بازار سے، ایبٹ آباد سے خریدا. بہت زیادہ دور گئے ہوں گے، ہری پور سے خریدا. بہت زیادہ دور گئے ہوں گے، حسن عبدال سے خریدا یا مانسیرا سے خریدا ہوگا. قربان جاؤں، اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی. اللہ نے کسی بازار سے مٹیریل کا انتظام نہیں کیا، جنت سے مٹیریل کا انتظام کیا. جنت سے مٹیریل آ رہا ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے نا. اور ایسی معمولی تعمیر بھی نہیں ہے. میں اور آپ جب اپنا گھر بناتے ہیں، مسجد بناتے ہیں نا، یا کوئی بھی مارکیٹ پلازا بناتے ہیں، اچھے کاریگر کا انتخاب کرتے ہیں، اچھے انجینئر کا انتخاب کرتے ہیں، اچھے ٹھیکیدار کو ڈھونڈتے ہیں. قربان جاؤں، جب اللہ نے اپنے گھر بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا، اللہ نے کسی عام بندے کا انتخاب نہیں کیا. انبیاء کی جماعت میں سے سیدنا ابراہیم کا انتخاب کیا، جو اللہ کا بھی دوست تھا. ادھر ہمارا عام مزدور ہوتا ہے، عام انجینئر ہوتا ہے، عام بندہ ٹھیکیدار ہوتا ہے. اصل دے مزدور تے ساری جھاڑی بیچارے کم بھی کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے. میں عام معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں. سارا دن وہی مسجد میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے چھت پہ چڑھ جاتے ہیں. نماز کی نہ پڑھتے، کپڑے ڈلوا دیتے. پتہ تعالیٰ جماعت ہو رہی ہے، تو تک کر دیتے ہیں، نماز میں شامل ہو جائے. جتنے دن تو اللہ کا گھر بنا رہا ہے، یہ تو تیرے کو یعنی پیکج میں مل رہی ہیں نمازیں. تو کم از کم 4 نمازیں تو جماعت کے ساتھ وہاں پابندی سے پڑھتا ہے. خوش قسمتی ہے. اس قوم کی بڑی بدبختی ہے. بہرحال پھر بات نکلتے بہت آگے چلا جاؤں گا. میں ذرا موضوع کو سمیٹنا ہے، آپ کو کچھ بات بھی سمجھانی ہے. آپ ماشاءاللہ بازوق بیٹھے، خوش بیٹھے ہیں نا. اور تسی بڑھا لے جا کے میں تس نصیحت بڑھا کے دیں. اور ایک اور نکی جی گزارش کر کے نہ اگر خفا نہ ہوتے، میں تستا مہمان بھی سید مہمان آوے تے ابتباد والے بڑی قدر کرتے ہیں. سیدہ نہیں کرتے نا، تھوڑے بڑے نیڑے تھوڑی آپ میں خوش ہوتا ہوں. کسا دے کٹی میں تکلیف ہے تو بالکل ٹیک لاؤ میں نہ ڈک بزرگ بھلے ٹیک لاؤ بالکل غلط ہے. اگر نہیں تکلیف تو تسی نیڑے ہو تو بڑا مزہ آ جائے انشاءاللہ. ذرا انوارات دی یاد نہیں ادھر ادھر نہ جو ساری سطح نازل ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے یار. بڑی محبت والے لوگ ہیں، محبت سے سن رہے. اللہ آپ کی ذوق کو سلامت رکھے. آمین. بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، مٹیریل جنت سے آیا. کہاں سے آیا؟ مٹیریل آ رہا نا، تعمیر مکمل ہو گئی نا، مٹیریل بچ گیا. مٹیریل کیا ہو گیا؟ یہاں مٹیریل بچ جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے کسی گندے نالے میں پھینک دیتے ہیں. ساری جاڑی ایسی آتے وہ جڑے پر اچھاؤ ساری گلی بند کی دیجئے، لوگ تنگ ہونے لگے. ایسی ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ راستے سے ذرات اٹھاؤ، ٹھوکریں لگ رہی ہیں نا، ہم مٹیریل کو اٹھا کر گندی نالیوں میں پھینک دیتے ہیں نا. اللہ اکبر، مٹیریل بچ گیا. مٹیریل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ جی مٹیریل بچ گیا، اس مٹیریل کا کیا انتظام ہوگا، اس کا کیا کریں؟ اللہ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا، خلیل تجھے اس بات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کا انتظام کروں گا. سبحان اللہ. کیسے انتظام ہوگا؟ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس مٹیریل کو اکٹھا کر کے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. بڑے دل کے کاموں سے میری یہ بات سننی آپ نے. بیت اللہ کی چھت پہ سیدنا جبریل امین چڑھ جاتے ہیں نا، ہاتھ میں وہ بہت سارا مٹیریل ہے نا. پروردگار عالم اس مٹیریل کا کیا کرنا ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کی طرف سے پیغام آیا، جبریل مٹھی میں مٹیریل اٹھاتا جا
اور اس مٹیریل کو دائیں بائیں آگے پیچھے شمال و جنوب مشرق و مغرب میں پھینکتا جا. اللہ اکبر. سیدنا جبریل امین بیت اللہ کا بچا ہوا مٹیریل ہوا میں پھینک رہے نا, دائیں بائیں شمال و جنوب آگے پیچھے پھینک رہے نا. پھینکنے کے بعد سیدنا جبریل نے اللہ سے سوال کیا, پروردگار عالم پھینک تو میں نے دیا ہے نا, اب اس کا کیا ہوگا؟ جواب آیا اللہ کی طرف سے, او جبریل تو نے یہ جو مٹیریل پھینکا ہے جہاں جہاں کر دنیا میں اس کے جہاں جہاں جا کر مٹیریل کے ذرات لگیں گے وہاں وہاں میرا گھر مسجد تعمیر ہوگا. سبحان اللہ. اور اندازہ لاؤ اسی کھڑی جی پہ بیٹھے تھے, سمتا میں بیٹھے تھے. کل جب معاشر کا میدان قائم ہوگا, قیامت قائم ہوگی, اس کو اٹھائیں گے بیت اللہ مسجد حرام کے ساتھ ملائیں گے, پھر اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. سبحان اللہ. لہٰذا ہمارا یہ وقت قیمتی ہے کہ نہیں, اس کو مزید قیمتی بنائیں, ذوق شوق سے بیٹھا کریں. اللہ اکبر. عرض میں یہ کر رہا تھا نا, بات سے بات نکل گئی. قرآن کریم کی محفل ہے, بچوں نے قرآن کریم پڑھا, چھوٹے چھوٹے بچوں نے, بڑا مزہ آ رہا تھا اللہ کی قسم. وہ بچیاں ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہی تھیں, پھر انہوں نے اپنے مکالمے پیش کیے, وہ تقریریں کی, نعتیں سنائی. یقیناً میرا دل باغ باغ ہو گیا. اللہ یہ کوئی میں آپ کے منہ پہ تعریف نہیں کر رہا تھا, حدیث بن نبوی کے طور پر خوشی سے یہ بات کرتا ہوں. ہم تو ہے اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں جہاں کوئی اچھا معیاری کام نظر آتا ہے, اللہ کی قسم دل باغ باغ ہو جاتا ہے. میں ان کے اساتذہ کو, قاری خالد صاحب کو, اور بھی جو ان کی ٹیم ہے, میں ان کو سلام عقیدت حضریہ تبریک پیش کرتا ہوں. مبارکباد کے مستحق اللہ کی قسم کہ انہوں نے اتنی بہترین انداز میں محنت کر کے اتنی روانی کے ساتھ قرآن پڑھایا. اللہ ان کے اس پڑھانے کو, بچوں کے پڑھنے کو اللہ قبول و منظور فرمائے. آمین. اللہ صدقہ جاریہ بنائے پورے علاقے کے لیے. آمین. بہت خوشی ہوئی, یقیناً بہت خوشی ہوئی. اللہ مزید برکتیں نصیب فرمائے. آمین. قرآن کی محفل ہے, ذرا تھوڑی سی بات ہو جائے عظمت قرآن میں. یہ قرآن میں جو آپ پڑھ رہے ہیں نا, مجھ سے پہلے حضرت خطیب صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جو بس ایک پڑھنا ہی ہوتا ہے, ہم پڑھتے ہیں بس آگے نکلتے جا رہے ہیں. آج تک ہم نے غور نہیں کیا کہ قرآن کریم کے حقوق کتنے ہیں. بعض علماء نے اس قرآن کریم کے 5 حقوق ترتیب دیے. کتنے؟ 5. پہلا حق قرآن کریم کی تلاوت کا. پہلا حق قرآن کریم کی کیا ہے جی؟ تلاوت. یار رک کر ایک بات سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ کہیں گے کہ قرآن کریم کا پڑھنا کیوں ہے, یہ کیوں اس کا حق ہے, اس کا پڑھنا یہ ضروری کیوں ہے, یہ پہلا حق کیوں ہے, اتنی لازمی بات کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرۂ ارض پر آسمان کے بعد دنیا میں سب سے بڑی باکمال اور لازوال اور بے مثال نعمت ہے تو وہ قرآن کریم ہے. یہ اس لیے اس کا پڑھنا سب سے بڑی نعمت کیا ہے جی؟ قرآن. اونچی آواز سے اسی نکا نکا مڑے نہ بولسو دے کم ٹردا رسی انشاءاللہ. پھر میں ذرا ذوق میں نا پھر کھل جاؤں گا. تسی بھی ٹلے ہو گے, میں بھی ٹلا ہوں. میں آپ تھکے تھا, دیڑی بھی ایک جگہ تقریر کی تھی, گلا بھی تھکے تھا بہرحال. لیکن اگر آپ بولیں گے ماشاءاللہ تو اس کا ساؤنڈ بھی بڑا آ گا. کیا کریں گے, سیدھا بڑے مجبور ہے اس کا مالک. اچھا سپیکر ہوتا تو میں ذرا کھل کے اور بولتا, لیکن بہرحال یہ ہمیں بڑا سپورٹ کرتا ہے. سپیکر کا بڑا تعاون ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ اگلی باری جب تم کو بلا سو تو اچھا سپیکر لا سو. ٹھیک ہے نا؟ پاپا تو نہ بڑی گا پاپا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, اللہ خیر کرسی انشاءاللہ. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے جی؟ بولے صاحب. ایک نعمت ہے قرآن والی, یہ سب سے بڑی نعمت ہے, اور دوسری نعمت ہے محمد جوان والی. یہ 2 نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں ساری دنیا کی نعمتیں مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب پہلی نعمت جو قرآن والی, یہ کیا تقاضا کرتی ہے؟ یہ تقاضا کرتی ہے قرآن کو پڑھا جائے. قرآن کو کیا کیا جائے؟ قرآن کہتا ہے میرا پہلا حق ہی پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے اللہ جی, سمجھ نہیں آ رہی یہ بات. اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو کھولا. قرآن بولا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن کا یہ حق ہے نا, اور میرے لاڈلے پیغمبر مزمل والے پیغمبر, میں رب تجھے یہ حکم دیتا ہوں نا قرآن کو پڑھ. اللہ جی کیسے پڑھنا ہے؟ میں تو جلدی کرتا ہوں. نانا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا.
تفصیلا. اللہ فرماتے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر، او میرا محبوب، او میرا سونا پیغمبر، میں رب تجھے یہ حکم دیتا ہوں قرآن کو تو اس انداز میں پڑھ ٹھہر ٹھہر کے. سبحان اللہ. سکون سکون کے ساتھ نا، نہیں تاول نہیں. اللہ اکبر. کیوں کہا گیا؟ توجہ کرنی ہے. کیوں یہ بات کہی؟ اللہ کے محبوب کو قرآن پڑھنے کا اتنا شوق تھا. جبریل امین جب بھی قرآن لاتے اللہ کے محبوب ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں نا. اتنا غم تھا کہ کہیں میں قرآن پڑھتا ہوں یہ جبریل مجھ سے چلا جائے گا، میں قرآن کی آیتیں نہ بھول جاؤں. اللہ کا قرآن بولا لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحی. سبحان اللہ. 16واں پارہ. اللہ اکبر. سورہ طٰہٰ. اللہ فرماتے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے. پڑھنے میں جلدی شوق تھا نا. اللہ اکبر. آگے اس کی ایک اور تفسیر کرتے ہوئے اللہ کا قرآن بولا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. اللہ فرماتے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر اور میرا سونا پیغمبر تو قرآن پڑھنے میں اتنی جلدی نہ کر. میں جس فرشتے کو بھیج کر قرآن تجھے سکھلا رہا ہوں یہ قرآن تیری زبان سے جاری کرنا اور اس کے معنی اور مطالب تو تیرے ذہن میں اتارنا بھی میرے رب کا کام ہے. اللہ کے محبوب کو اتنا شوق تھا قرآن پڑھنے کا، اتنا زیادہ شوق تھا. اللہ اکبر. میں آپ کے لیے ایک پیغام دیتا ہوں. سیدنا علی المرتضی شیر خدا سب کے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی فرماتے ہیں من اراد ان یکلم اللہ فلیصلی ومن اراد ان یکلمہ اللہ فلیقرأ القرآن. حضرت علی فرماتے ہیں نا. کون آپ ہے؟ غور نہ سنیں روایت. بعض لوگ علی کا نام لیتے ہیں لیکن علی کی بات نہیں مانتے، اور یہ شاہ جی تمہیں اپنے دادا کی حقیقی روایت سنا کے جا رہے ہیں آپ کو. من اراد ان یکلم اللہ فلیصلی. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں جس شخص کا یہ ارادہ ہو میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، راز و نیاز کی گفتگو کرنی ہے، پیار و محبت کی گفتگو کرنی ہے، اللہ سے اپنے معاملات حل کروانے ہیں تو فلیصلی. وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. سبحان اللہ. نماز پڑھنا شروع کر دے. علماء بیٹھے یہ امر کا سیکھ. اب یہاں معاف کرنا بعض دفعہ ہم علی کا نام لیتے ہیں بڑی محبت سے لیکن نمازیں بھی سیدھا طریقے سے اسی کی بھی ایسی ہوتی ہے. حضرت علی کہہ رہے ہیں تو میرا نام لیتا ہے نا میری محبت کے دعوے کرتا ہے تجھے پھر نماز پڑھنی پڑے گی. پھر نماز. اب نماز کیسی؟ جیسی میری اور آپ کی. ہم نمازوں میں حسابیں کرتے ہیں دکاناں دا مارکیٹاں دا بازاراں دا کدے کدھر سوچ ہوتی ہے کدے کدھر سوچ ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں. نماز ایسی ہو. اللہ اکبر. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ عجیب نقشہ کھینچا نا نماز کا. فرمایا تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبھی میری. تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبھی میری. پھر میرا پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری. اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. یہ ہے نا مانگنے والوں کا انداز نا، اس والوں کا انداز. اڑی کر دے. اڑی کیسے ہوتی ہے؟ بچہ بعض دفعہ بازار جاتا ہے ابو کے ساتھ. ابو جی جب تک آپ مجھے یہ گاڑی لے کر نہیں دیں گے یہ کھلونا لے کر نہیں دیں گے تب تک میں آپ کے ساتھ واپس گھر نہیں جاؤں گا. باپ بعض دفعہ مجبور ہو کر وہ کھلونا گاڑی وہ چیزیں خرید کر بچوں کے حوالے کرتا ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے اس انداز میں مانگنا ہے، حفظ کے انداز میں مانگنا ہے، ندامت والے انداز میں مانگنا ہے، رو کے مانگنا ہے نا، لپٹ کے مانگنا ہے. کیسے؟ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری. رب عاجزی والی حکومت میری،
بڑھائی والی حکومت تیری، میں عاجز بن کر ندامت کے عش بہا کر تیرے دربار پہ آتا رہوں گا. ربا معاف کرنا تیرا کام ہے. سبحان اللہ. استقبال رمضان، رمضان بھی آ رہا ہے، تیاری ہے نا انشاءاللہ؟ روزے رکھیں گے انشاءاللہ، قرآن سنائیں گے انشاءاللہ. یہ تو نہیں کہ تقاری صاحب نے انتظام کر کے آپ پھر تراویح میں غائب ہو جائیں، یہ تو نہ اسی انشاءاللہ سنیں گے نا انشاءاللہ. الحمدللہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ یہ بات ہر جگہ کرتا ہوں. الحمدللہ میں جب سے قرآن کریم کا حافظ ہوں 18 مصلے میں نے قرآن کریم سنایا ہے. الحمدللہ ہر سال سناتا ہوں. اور یہ مانسرہ میں میرا ریکارڈ ہے کہ سب سے پہلے مانسرہ میں قرآن کریم رمضان میں مکمل کرتا ہوں 15 یا 16 رمضان کو. تقریباً بھی سناوا سبحان اللہ، دعا بھی کر سو بڑے ہستے. الحمدللہ پورے قرآن مجید میں ایک غلطی بھی نہیں کرتا. اسی واسطے آتا ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا، شوق پیدا کرو. کم از کم جس کو خدا ترے 4-5 بچے دے دن، کوئی اللہ نہ دل نہ عہد کرے اور اللہ نہ وعدہ کرے کہ اللہ یہ تو 5 بچے دیتے ہیں، 4 بچے دیتے ہیں، ایک بچہ میں ضرور قرآن حافظ پڑھا. چھوڑو یار دنیا کمائی سی آج سی اسا بھی کمائی، بڑے بھی کمائی، دوستے بڑے کمائی کدھر گئی؟ سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے. جانے والا تو اس طرح جا رہا ہوتا ہے، ہاں جی اس کے ہاتھ بھی خالی ہوتے ہیں. میرے دفن کے وقت کسی کے منہ سے نہ نکلا، میرے دفن کے وقت کسی کے منہ سے نہ نکلا، ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے. سبحان اللہ. پوچھتا ہی نہیں پھر اٹھا پھر کے ٹاول ہوتی ہے ارے جی جلدی جلدی بھوکا بھرو تو پاؤ روٹی ٹھنڈی ہو گئی. ادھر باپ کا جنازہ پڑا ہوتا ہے، جس باپ نے 70 سالہ 80 سالہ زندگی گزار کر اولاد کی پرورش کی، ہم جیسے یہ جوان پیدا کر کے امت کے حوالے کیے، وہ باپ جب دنیا سے جاتا ہے نا، مجھے اس باپ کے جنازے پہ بھی کھانے کی فکر ہوتی ہے نا. یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرا بوڑھا باپ چلا گیا جس نے مجھے زندگی کا سلیقہ سکھایا، جس نے مجھے تعلیم پہ لگایا، جس نے مجھے قرآن والی تعلیم دی، جس نے مجھے دنیا میں ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا. اللہ اکبر، مجھے تعلیموں سے آراستہ کرتا رہا. آج باپ کی قبر ہے نا، 10 منٹ لیٹ ہو گئے تو کوئی عرض نہیں ہے، لیکن وہاں یہ آوازیں دی جاتی ہیں نا، جلدی جلدی مٹی ڈالو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. یہ معاشرے دی صحیح گلا کرتا کہ نہ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر. نہ کیا کرو، نہ کیا کرو. اولاد کو میں پیغام دے رہا ہوں، نوجوانوں، میں خود نوجوانوں سے زیادہ مخاطب ہوتا ہوں. ماں باپ کی قدر کرو، اللہ کی قسم ان کی خدمت کرو جتنا ہو سکتا ہے، ان کے آگے سر جھکا دو. اللہ تمہیں وہ عزت دے گا کہ بادشاہوں کے تاج تمہارے قدموں میں گریں گے. آج ہمیں اللہ عزت دے رہا ہے، پوری دنیا ہم گھومتے ہیں الحمدللہ. خدا کی قسم یہ والدین کی دعاؤں اور ان کی محنت کر رہی ہے. میں آج کا نوجوان یار کی یاری پوری کرتا ہے، دوستی پوری کرتا ہے، تعلقات پورے کرتا ہے، ماں باپ سے وفا نہیں کرتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کی علامات میں سے ابر صدیق ہوا جفا اباہ. ایسا وقت بھی آئے گا کہ دوست یار کی یاری پوری کی جائے گی، باپ سے جفا کی جائے گی. باپ بوڑھا ساری رات بیمار ہوتا ہے، شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، وہ آواز پہ آوازیں دے رہا ہوتا ہے. بیٹے کا پتہ نہیں، بیٹا موبائل میں ہیڈ فری لگا ہوا ہے. آج کل یہ جو عذاب آ گیا ہے نال کمرے میں سکا پہ مردوں میں خدا دی قسم اولادی کو نہیں پتہ ہوگا. یہ معاشرے دی دوستی گگا کا ہاتھ رکھتا ہے. یہ غلط اس میں پارٹی کو سنا سی. فکر کرو ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے. یہ ہمارے پہلے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا، ہماری پچھلی نسلوں کے پاس موبائل نہیں تھے، کیا انہوں نے زندگی نہیں گزاری؟ کیا ان کے نظام نہیں چلے، ان کا سسٹم نہیں چلا؟ میں اس کی نفی نہیں کرتا، ہونا چاہیے، بوقت ضرورت ہے یہ. لیکن ایسی بھی کیا ضرورت ہے کہ ہم رات کو سارے کام کاج چھوڑ کے نہ قرآن کی تلاوت کرتے، نہ کبھی تہجد کا سوچا، نہ کبھی نوافل کا سوچا. رات 11 بجے 12 بجے ہم کانوں میں ہیڈ فری لگاتے، صبح کی نماز تک ہم گانے، فلمیں، معاملات، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر چلتا ہے، اور فجر کی نماز کے وقت ماشاءاللہ ہم سارے سو جاتے ہیں. سوچنے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ رمضان آ رہا ہے، مجھے اور آپ کو پھر دعوت دے رہا ہے کہ آؤ سارے گناہوں کو چھوڑو، جو ہو گیا وہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں جی استاد جی اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، خدا کو کسی کی کہتے ہیں نا لوگ. میں تو اتنا گناہ گار آدمی، بڑے منہ ہی نہیں لگتا کہ میں کس طرح مسجدی کو چنا. نہیں، آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے. وہ کسی نے کتنا اچھا اس کا مکالمہ باندھا نا، فرمایا ذنوبی کا موج البحر بل ہی اکثر
ذنوبی کموج البحر بل ہی اکثر کلھا مثل الجبال بل ہی اکبر لیکن عند عفو الکریم اذا عفا لیکن عند عفو الکریم اذا عفا کجناح البعوض بل ہی اصغر. سبحان اللہ. فرمایا میرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں. اتنے زیادہ میرے گناہ ہیں نا, کتنے گناہ ہیں نا. لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب میرے گناہ تو ایبٹ آباد کے بڑے بڑے فلک بوس پہاڑوں سے بھی بڑے گناہ ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے بھی آواز آتی ہے ذنوبی کموج البحر بل ہی اکثر کلھا مثل الجبال بل ہی اکبر لیکن عند عفو الکریم اذا عفا لیکن عند عفو الکریم اذا عفا کجناح البعوض بل ہی اصغر. اللہ فرماتے ہیں تیرے گناہ فلک بوس پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوں, سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں, لیکن او میرے بندے تو مسجد میں آنا, رات کی تنہائیوں میں آنا, جب سارا عالم سو جائے نا, رات کو ایک ندامت کا قطرہ تو بہانا, تیرے ان بڑے بڑے فلک بوس پہاڑوں جتنے گناہوں کو پل بھر میں ختم کر دینا میں رب کا کام ہے. سبحان اللہ. اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. رمضان آ رہا ہے نا, شکوے نہیں کرنے. تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدہ ملتا نہیں, تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدہ ملتا نہیں, دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی بندے کی دیکھ کر کہتا ہے کریم, دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. سبحان اللہ. اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پر تو نے بھی دل ازردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز, پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. سبحان اللہ. اللہ انتظار میں کس وقت آئیں گے یہ مانگنے کے لیے, میں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں نا. میں عرض یہ کر رہا تھا ہم نے نماز پڑھنی ہے, نماز کس انداز میں پڑھنی ہے. اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں تیری کہیں میری. رب عزیز والی حکومت میری ہے نا, میں مسجد میں آ کر ماتھا ٹیکتا رہوں گا, تجھ سے مانگتا رہوں گا, معاف کرنا تیرا کام ہے. سبحان اللہ. کیا خیال ہے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, پابندی سے 5 نمازیں ہوں گی نا انشاءاللہ. اللہ اکبر. نمازوں کا اللہ نے بڑا عجیب انتظام رکھا ہے, بات لمبی ہو جائے گی. حضرت علی کی بات سنا رہا تھا, سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ومن اراد ان یکلمہ اللہ فلیقرأ القرآن. حضرت علی فرماتے ہیں جس کا یہ ارادہ ہو, ایٹاباد والوں ترجمہ میرا ضائع نہ کرنا, غور سے سننا. حضرت علی فرماتے ہیں جس کا یہ ارادہ ہو, میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے, میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو جائے, میرا اللہ مجھے توجہ اور محبت کی نگاہ سے دیکھے. اللہ اکبر. حضرت علی فرماتے ہیں اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ کا قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دے. سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دے. تو کیا خیال ہے قرآن کی تلاوت چلے گی نا انشاءاللہ. قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے اللہ کے محبوب کو شوق تھا, جیسے اللہ کے محبوب کو شوق تھا. کون اللہ کا محبوب؟ پھر آتا ہوں پوائنٹ پہ بات سمجھاتا ہوں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. علماء سے معذرت کے ساتھ ایک معنی میں سناتا ہوں نا. یا ایھا المزمل, اللہ فرماتے ہو میرے لاڈلے پیغمبر, اور مزمل والی چادر لے کے سونے والے. اللہ اکبر.
تو ساری ساری رات مصلے پہ نا تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے, تیری داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے, ساری ساری رات عبادت کرتا ہے نا. ایک دن اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں, اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, میں اس خالق کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں جس نے مجھ یتیم کو ساری کائنات کا امام بنا دیا. سبحان اللہ. ایک اور معنی سنو اگر آپ کو پسند آئے. میں نے یہ پنجاب ملتان میں ایک جگہ بہت بڑے عالم ہیں, ان کے والد گرامی نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے, تفسیر عزیزی کے نام سے. میں نے وہاں ملتان میں یہ معنی کیا تو انہوں نے مجھے اس پہ بہت بڑا انعام دیا اور آج تک مجھے دعائیں دیتے ہیں. وہ آپ کو سناتا ہوں. قم اللیل الا قلیلا, اللہ فرماتے ہوں میرے لاڈلے پیغمبر, او میرا سوڑا پیغمبر, او میرا وسوہا والا پیغمبر, اپنی خوشی کے لیے تھوڑی عبادت کر لیا کر اور میری خوشی کے لیے تھوڑا سا سو جایا کر. اپنی خوشی کے لیے عبادت کر لیا کر. اللہ تے بڑی خوشی ہستے رہتی تھوڑا سا. یہ بھی لاڈ والا نبی ہے نا, تب باتیں ہو رہی ہیں, اصل ان سے پیغام ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. اسی تے پانچ میں پوریاں پڑھ دے, تہجد تے بڑے دور دی گل ہے, نوافل تو بڑے دور کی بات ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا قرآن کریم کا پہلا حق کیا ہے؟ تلاوت کرنا. کیا کرنا بھائی؟ اور قرآن کریم کا ایک اور حق بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں نا, جس سے میں اور آپ دور جا رہے ہیں. قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا. سبحان اللہ. صرف تلاوت نہیں ہے, صرف لفظی تلاوت نہیں ہے, عمل کرنا. عمل کیسے کرنا, پیروی کیسے کرنا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا اتبع ما اوحی الیک من ربک. اللہ فرماتے ہوں میرے لاڈلے پیغمبر او میرا محبوب, میں نے جو تجھے وحی کی اس کی پیروی کر. سبحان اللہ. اس کی کیا کر؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنہوں دنیا دی کو سبحان اللہ پھر نہ ہی, جنہوں کو آدھی ہے ذرا ایک باری پھر آؤ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہاں بھی ایک نکتہ سمجھاتا ہوں. اللہ نے اپنے محبوب کو کہا اتبع ما اوحی الیک من ربک. اللہ کے محبوب نے قرآن پڑھنے کا بھی حق ادا کیا اور اللہ کے محبوب نے قرآن پہ عمل کرنے کا بھی حق ادا کیا. کیسے حق ادا کیا؟ کہ جب صحابہ نے آ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا, عائشہ ہمیں یہ بتلائیے نا اللہ کے محبوب کے اخلاق کیا ہے, اللہ کے محبوب کا کردار کیا ہے, اللہ کے محبوب کا جہاد کیا ہے, اللہ کے محبوب کی تبلیغ کیا ہے, اللہ کے محبوب کے معاشرتی کردار کیا ہے, اللہ کے محبوب کی معاشرتی معاملات کیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے, حالانکہ احادیث کا ذخیرہ موجود تھا. امنا عائشہ کی فراست پہ قربان جاؤں, امنا عائشہ نے صحابہ کو جواب دیا, فرمایا کان خلقہ القرآن, کان خلقہ القرآن. اگر تو نے اللہ کے محبوب کے اخلاق معاملات دیکھنے ہو, کیونکہ قرآن کے مطابق اللہ کے محبوب نے عمل کیا ہے, تو پھر اللہ کے محبوب کو دیکھ لو. سبحان اللہ. سارا اللہ کے محبوب کو دیکھو, یہی قرآن ہے. اخلاق دیکھنے ہو, اللہ کے محبوب کے اخلاق دیکھو تو یہ قرآن میں ملتے ہیں. زندگی دیکھو تو یہ قرآن میں ملتی ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم کا ہے دوسرا کہنا اس پر عمل کرنا. کی کرنا؟ بالکل شارٹ جا رہا ہوں, تفصیل میں نہیں جا رہا. اللہ اکبر. آج کے دور میں اور آپ عمل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نا قرآن کا نظام آئے, لفاظ قرآن ہو, ہم مطالبے تو بڑے کرتے ہیں, نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ ہم سے پہلے بھی قوموں نے یہی کچھ کیا تھا نا. اللہ کا قرآن بولا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. 29واں پارہ سورہ جمعہ سے پڑھ رہا ہوں. اللہ کا قرآن کے رانا, اللہ کا قرآن کہ جنہوں نے تورات جن کے حوالے کی تھی نا, تورات کی ذمہ داری جن پہ ڈالی گئی تھی نا, انہوں نے اس کے مطابق اعمال نہیں کیے, اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری. اللہ کا قرآن بولا بڑا سخت فتویٰ لگا کے کمثل الحمار يحمل اسفارا. ان پہ ایسے تھی یہ کتابیں جیسے گدھے پر کتابیں لادی ہوں. گھوڑا پہ
پہلی بھی امت تا تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، انہاں سن عمل نہ کیتا. تو فرمایا کہ صرف کتاباں سرت رکھنا نال تے نہیں ہوندا، قرآن پڑھنا نال نہیں، اس پہ عمل ضروری ہے، اس پہ عمل ہے ضروری ہے. پہلی امتیں کیوں غرق ہوئی؟ انہوں نے عمل نہ کیا. فرمایا کہ اتنا سارا علم ان کے پاس موجود تھا، اس سے یوں اندازہ لگانے کے جیسے گدے پر کیا ہو کروڑ ہفتے قرآن ہفتے 29واں پارہ سورہ جمعہ بڑے جنات بعد علماء کو تحقیق کر کے خود ترجمہ چاہ کے سادہ عام فہم ترجمہ چاہ کے کرا بھی دیتے ہے. کون سا پارہ؟ 28واں پارہ، 28واں پارہ سورہ جمعہ. ماشاءاللہ تسی بھی حافظ ہو؟ درس قرآن میں بیٹھنے والے لوگوں نے بھی بڑا فائدہ ہونا، قرآن کے مقامات کا پتہ ہونا. اللہ کا قرآن بولا، بالکل چھاٹ جا رہا ہوں یار، پتہ نہیں آپ کہیں گے شاہ صاحب بڑی لمبی علمی پتہ نہیں باتیں کر رہا. میں تو سادہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. ایک اور دلیل دیتا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں میں نے جن کو تورات دی، انجیل دیا، اگر وہ اس کے مطابق چلتے نا، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں، نفاذ کرتے ہیں اس کا، اچھا تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ کا قرآن بولا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. میں اس کے دو معنی کرتا ہوں علماء کی موجودگی میں. آسمان سے بھی اللہ ان کو رزق دیتا، زمین سے بھی اللہ ان کو سیراب کرتا. سبحان اللہ. وہ لفظ میں سادہ معنی کرا خدا وہ تو بھی رجالتا تے تلو کی دنیا میں جو دیتا، لیکن وہ نہ چلے. آج میں اور آپ بھی قرآن سے روگردانی کر رہے ہیں، قرآن کو پسے پیٹھ کر رہے ہیں نا، لیکن ہم قرآن سے جب دور ہو جائیں گے نا، آئیے قرآن پھر کیا کہتا ہے نا، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرماتے ہیں جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے، میرے ذکر سے، مفسرین نے لکھا یا ذکر سے مراد قرآن ہے نا، جو میرے قرآن سے روگردانی کرے گا، پسے پیٹ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں 2 سزائیں دوں گا. کتنی سزائیں؟ 2. کون ہفتے؟ اللہ کتنا لکھی دے قرآن میں پہلی سزا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرماتے ہیں میں ان کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا. سوچو سارے پڑھے لکھے دے لوگ آج ہونا دے باوجود بھی رونے ہیں. معیشت تنگ ہے کہ نہیں ہے؟ محفل کیا کر رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں جی فلاں مرا فلاں فلاں استے آپ نے کر دوں استے آپ نے اعمال ہے جنہیں سوتا پھر جی لوگ مسلط ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. میں تمہاری معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا، جکڑ کر کے رکھ دوں گا. پھر کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. صرف ایک سزا نہیں، دوسری سزا یہ ہوگی نا، کل قیامت میں جب تم میرے سامنے آؤ گے میں تمہیں اندھوں کی صف میں کھڑا کروں گا. اسی کا سوال کر سا اللہ دی بڑی تے اکھیاں سیاں، دنیا بھی میں دیکھتا بھی آسا، میں کم بھی کردا سا. اللہ آج مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھا دیا؟ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا. میری بینائی کدھر گئی؟ میری بینائی کدھر گئی؟ اللہ کا قرآن بولے گا قال کذالک. علماء بیٹھے ہیں نا، میں اس کے معنی کرتا اللہ تم یوں ہی ہوتا رہتا ہے نا، جیسی کرنی ویسی برنی، کما تو دینو تو دانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو نے میری یاد کو چھوڑا، تو نے میرے قرآن کو چھوڑا، میرے قرآن کے مطابق تو نے زندگی نہ گزاری، میں نے تیری معیشت بھی تنگ کر دی، میں نے تجھے اندھا بھی کر دیا. قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا. آگے اللہ کا قرآن بولا قال کذالک اتتک آیاتنا. قال کذالک یوں ہوتا رہتا ہے، کیوں ہوتا رہتا ہے؟ اتتک آیاتنا. گرامر میں مجھے معنی نہیں ملتا کہ میں اتتکا کا معنی کروں. علماء بیٹھے یہاں ایک معنی سناتے شاہ جی اللہ اکبر. اللہ فرماتے اتتکا آیاتنا، کیا میری آیتیں تمہارے پاس چل کر نہیں آئی تھی؟
سبحان اللہ. عدد کا آیاتنا بڑا قرآن کو چل کی نہیں آیا کڑے کارا بھی نہیں کڑی مسیطیں بھی نہیں صبح شام درس نہیں ہوتے علماء باز نہیں کرتے بچے نہیں پڑھتے پھر بھی میں اور آپ نے بلا دیا عدد کا آیاتنا فنسیتا یہ وہ سزا جڑی اسیت کو ہوتے لگے دے نا یہ اعمال قرآن کو رو گردانی قرآن کو دور ہوئے دیں مسلمانوں دعوت فکر دے رہا ہوں نہ کرو کہ بات لمبی ہو جائے گی قرآن کے قریب آؤ قسم خدا کی برکتیں ہوں گی روزی میں برکتیں ہوں گی گھر میں فراوانی ہوگی. ایک حدیث سناتا ہوں بات سے بیٹھتا ہوں. آمنہ کے لال نے فرمایا مرکات میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات شریف علماء جانتے اس کی ایک شرح ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھی ہے 8 جلدوں پر مشتمل ہے. اس میں ایک حدیث ہے اللہ اکبر فرمایا یہ جو قرآن پڑھنے والے نا ان کا تو بڑا عجیب مقام ہے ان کو تو بڑی عزتیں ملے گی نا حافظ قرآن کو بڑا اعزاز ملے گا نا. اللہ دی ان والدین کا کیا قصور ہے نا جنہوں نے بچوں کو قرآن پڑھایا دینی مدارس میں بھیجا نان نفقہ بھی برداشت کیا خرچہ بھی برداشت کیا دینی ادارے کے ساتھ تعاون بھی کیا. اللہ اکبر فرمایا والدین کا یہ اعزاز ہوگا نا. آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ حافظ قرآن کے سر پر تاج والدین کے سر پر تاج سجایا جائے گا جس تاج کی روشنی دنیا والے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. اللہ اکبر معاشر کے میدان میں 1.25 لاکھ انبیاء کی موجودگی میں سٹیج لگے گا نا. اللہ یہ فرمائیں گے نا حفاظ کے والدین قریب آؤ آج تاج سجانا ہے. آج کیا کرنا ہے غور نہ سنیں آج کیا سجانا ہے تاج سجانا ہے کس کے سروں پر حفاظ کے والدین کے سروں پر حفاظ کے والدین کے سروں پر تاج سجانا ہے نا. وہاں سارے انبیاء موجود ہوں گے. روایت میں آتا ہے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائیں گے. آدم کہیں گے یہ میری انسانیت میں سے نا پروردگار عالم مجھے اجازت دیجئے یہ تاج میں اپنے ہاتھوں سے خود سجاؤں. اللہ فرمائیں گے سنو نانا آدم تیری ضرورت نہیں موسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ فرمائیں گے یہ تاج میں سجاؤں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے سارے انبیاء اپنی باری پہ یہ خواہش کا اظہار کریں گے پروردگار عالم ہمیں یہ اعزاز دیجئے نا کہ ان حفاظ کے والدین کے سروں پہ یہ تاج ہم سجائیں. آخر میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے نا. اللہ کے محبوب کہیں گے نا اور پروردگار عالم الہ العالمین یہ کھاتا میرے ذمے کیجئے نا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں نا انہوں نے میری خاطر اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا میری کتاب کو انہوں نے اپنے سینوں میں بچوں کے سینوں میں محفوظ کیا. آج یہ اعزاز میں سجاتا ہوں. اللہ فرمائیں گے او میرے محبوب او میرا سونا پیغمبر ٹھیک ہے یہ کتاب تجھ پہ اتری ہے انہوں نے تجھ پہ ایمان لایا تیری محبت میں انہوں نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا لیکن یاد رکھ انہوں نے یہ قرآن میری رضا کے لیے اپنے بچوں کو پڑھایا تھا. آج اس کا میں مستحق ہوں نا. آج ان والدین کے سروں پر یہ تاج میں رب اپنے دست قدرت سے خود سجاؤں گا. کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ اکبر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں قرآن دی نیڑے آؤ اے قرآن دا صدقہ آیا بہارا کلام خدا نو جنا سینے لایا نبی نال رب نے لوایا مزارا. سبحان اللہ. سمجھ آئیے جس طرح یہ نہیں سمجھ آیا جنہوں نے قرآن سے یاری لگائی ان کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا. انہیں حجرہ عائشہ میں جگہ مل گئی. انہیں کہاں جگہ ملی بولو یار وہ اتباد دا ستے دا مجلہ ذرا بولو چینا کہاں جگہ مل گئی ان کو. میں پنجاب والی روایت سے ہٹ کے تقریر کر رہا ہوں اپنے معاملے میں. میں اس ترتیب پہ تقریر کروں تو آپ ماشاءاللہ میں آپ کو پورا انشاءاللہ جگہ کروا دے رہا ہوں لیکن پہلی ملاقات ہے نا میں آتا تسی خوش ہو دلو ہے نا اگلی باری تسی مونی خانہ صاحب کو شاہ صاحب کو بتائیں کہو ذرا سبحان اللہ. انشاءاللہ آپ کے ذوق کے مطابق بھی تھوڑا پڑھتا ہوں میں ذرا کچھ بات سمجھاتا ہوں.
مسلمانوں قرآن دی نیڑے آؤ اے قرآن دا صدقہ یا بہارا کلام خدا نو جنا سینے لایا نبی نال رب نے لوایا مزارا کیسے مزار میں جگہ مل گئی کیسے یاری لگ گئی نا ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سیدنا صدیق اکبر کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور اپنی ایک خواب بتا رہی ہیں کہتی ہیں ابو جی میں نے رات کو خواب دیکھی ہے مجھے تعبیر بتلائیے کہتے ہیں بیٹا خواب کیا ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں او ابو جی میں نے خواب یہ دیکھی ہے کہ آسمان سے 3 چاند ٹوٹتے ہیں میرے حجرے میں آ کر گر جاتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر نا اللہ اکبر سیرت میں مولانا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوب بات لکھی ہے اللہ اکبر 3 چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں آ گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کیا ہو گئے خاموش ہو گئے خاموش کیوں نہ ہوتا وہ تو مزار غار تھا نا رمز شناس تھا نا اللہ اکبر نبض شناس تھا نا میں کہا کرتا ہوں چہرہ شناس تھا نا سیدنا صدیق اکبر چہرہ شناس تھا نا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور خاموش ہو گئے بیٹی عائشہ کو تعبیر نہیں بتلائی کچھ عرصے کے بعد اللہ کے محبوب کا انتقال ہوا اللہ کے محبوب جب دنیا سے پردہ فرما گئے حجرہ عائشہ میں جب اللہ کے محبوب کو دفن کیا گیا سیدنا صدیق دفن کرنے کے بعد اپنی بیٹی عائشہ کے پاس پہنچے کہنے لگے عائشہ آج تیری خواب کی پہلی تعبیر مکمل ہو گئی تیرا چاند ٹوٹ کر تیرے حجرے میں مدفون ہو گیا ہے جب کچھ عرصے کے بعد 2 سال کی خلافت کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا انتقال ہوا سیدنا صدیق اکبر کو اللہ کے محبوب کے دائیں پہلو میں دفن کیا گیا دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد سیدہ عائشہ کو دوسری تعبیر بھی خود سمجھ آ گئی کہ آج دوسرا چاند بھی ٹوٹ کر میرے حجرے میں مدفون ہو گیا ہے اسی اثناء میں سیدنا عمر کا انتقال ہوا اللہ کے محبوب کے انتقال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے انتقال کے بعد سیدنا عمر کا انتقال ہوا بیٹا آیا اماں جی آپ سے جگہ چاہیے نا حجرہ عائشہ میں نا اللہ اکبر عائشہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہنے لگی میں اس عمر کو کیوں نہ جگہ دوں مدینے میں ہر طرف پروپیگنڈا تھا نا اللہ کے محبوب بھی جس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے قربان جاؤں سیدنا عمر تیری جرت پہ ایک عمر تھا جو میری پاک دامنی کے لیے تلوار لے کے میدان میں آ گیا تھا آج میں اس کو کیوں نہ جگہ دوں آج میں اس کو کیوں نہ جگہ دوں سیدنا عمر بھی جب آئے حجرہ عائشہ میں مدفون ہو گئے اللہ اکبر سیدہ عائشہ کہتی ہیں میری خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی آج تیسرا چاند بھی ٹوٹ کر میرے حجرے میں مدفون ہو گیا مسلمانوں قرآن دی نیڑے آؤ اے قرآن دا صدقہ یا بہارا کلام خدا نو جنا سینے لایا نبی نال رب نے لوایا مزارا اللہ کے محبوب کے دائیں بائیں ان پہلوؤں میں ان یاروں کو جگہ مل گئی سبحان اللہ تو کیا خیال ہے قرآن پڑھو گے انشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے انشاءاللہ جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے منور ہے جہاں قرآن کے نور و صداقت سے یہی قرآن محبوب خدا کے دل پہ اترا تھا ہدایت بن کے آیا تھا زمانے پر بے چمکا تھا اسی قرآن
حافظ و قاری بنایا ہے. آج یہ علماء کے پرنور چہرے، یہ طلباء کے پرنور چہرے، ان کی بھی ذات اتنی اعلیٰ تو نہیں ہے نا، اسی معاشرے کی ہم سب پیداوار ہے نا، لیکن قرآن والے نور نے ان کو بھی منور کر دیا. سبحان اللہ. تو پھر میں کیوں نہ سناؤں اگلی بات سن کے سبحان اللہ مجاہد والی سنانا. ابتباد والوں، اسی قرآن نے ہم کو حافظ و قاری بنایا ہے. اسی قرآن نے ہم کو حافظ و قاری بنایا ہے. رسول اللہ کے منبر پر، رسول اللہ کے منبر پر اسی نے ہی بٹھایا ہے. تو کیا خیال ہے، قرآن پڑھو گے نا، پڑھاؤ گے بھی نا؟ بات میں کر رہا تھا نا، اللہ کے محبوب قرآن پڑھ رہے ہیں. بات یاد ہے؟ بات یاد ہے کہ نا؟ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے محبوب قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن کا پہلا حق ہے تلاوت قرآن، اور اللہ کے محبوب شوق سے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. کون اللہ کا محبوب؟ ذوق ہے تو ذرا بات کرو. بعد میں قاری خالد صاحب کہیں گے، فرمائشیں ہوں گی کہ آپ نے وہ نہیں سنایا وہ نہیں سنایا، تو میں بیچ میں سارے ٹچ دیتا جاؤں، سارے ٹچ دیتا جاتا ہوں. سبحان اللہ. کون اللہ کا محبوب؟ کون اللہ کا محبوب؟ ایک صحابی رسول کا تاثر سناتا ہوں. فرمایا لم یخلق الرحمن مثل محمد. سبحان اللہ. عربی اچھی لگتی ہے سارے کو ماشاءاللہ، جنہوں کو عربی اچھی لگتی ہے وہ آپ کو سبحان اللہ. لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انه لا يخلق. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ومنزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. إن الرزية لا رزية مثلها فقدان مثل محمد ومحمد. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا، قرآن کی وجہ سے وہ بڑے منور تھے نا، بڑا اعلیٰ حسن دیا، بڑا اعلیٰ مقام دیا، بڑی اعلیٰ شان دی، بڑا اعلیٰ چہرہ عطا کیا. کتنا اعلیٰ چہرہ. قربان جاؤں حضرت جابر پہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہ، لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہ بالحسن والخلق والالطاف والشیم. سبحان اللہ. جب یہودیوں نے کہا آپ کے محمد میں کوئی عیب ہوگا نا، کوئی عیب ہوگا نا، حضرت جابر کہتے ہیں اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا سوائے ایک عیب کے. سوائے ادھر حسان نے کہا تھا ادھر جابر نے کہا ایک عیب ہے، یہودیاں کے کان کھڑے ہو جو نیا مارو جابر سے، باقی اسی آپ کٹ سا، باقی اسی آپ کٹ سا. لیکن ابھی ترجمہ اور بات پوری نہیں ہوئی تھی نا، حضرت جابر کا مصرع مکمل نہیں ہوا تھا. فرمایا بالحسن والخلق والالطاف والشیم. حضرت جابر فرماتے ہیں وہ عیب یہ ہے کہ آپ جیسا جمال والا، آپ جیسے اخلاق والا، آپ جیسے کردار والا، آپ جیسی گفت و شنید والا، آپ جیسی نشست و برخاست والا آج کے بعد نہ دنیا کی کسی دکان میں ملے گا، نہ اللہ کی بارگاہ میں ملے گا. سبحان اللہ. دل میں یکتا ہے یہ موتی. اللہ اگر بات سمیٹ رہا ہوں، اس چہرے کی تعریف کرتے ہوئے اماں فاطمہ کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا ما زال من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزبان غوانیا. بی بی فاطمہ فرماتی ہیں جس نے میرے بابا کی قبر کی زیارت کر کے میرے بابا کی قبر کی مٹی سونگ لی، وہ دنیا میں مہنگی سے مہنگی خوشبو استعمال کرے، اسے دنیا کی کوئی خوشبو بھی اچھی نہیں لگے گی. سبحان اللہ. اللہ کرے حالات اچھے ہوں، پروازیں سستی ہوں، ہم سارے مدینہ جائیں. سبحان اللہ. اتنی
تحلیل امین آتے ہو 2035 بھی جلسوں پہ شوق نہ لاؤ خدا اسی سال کھڑے اسی رمضان میں کھڑے پھر ہم سارے جائیں خوب بینال پڑھیں اب یہ ٹکٹا شکٹا کٹال کے پھر ایئرپورٹ کے کی فون کر دی استاد جی ہمیں گیا بڑا سے دعا کریں استاد جی کو بینال کھڑنا ہے استاد جی بیچارہ ساری عمر خدمت کر کر کے بچے پڑھال کے قرآن پڑھال کے نماز اپنی بار آتی ہے ایسی اسلام آباد تو اتنا ہو کے پھر فون کرو استادوں کو بینال کھڑ دے گا بڑا مزہ آسی نہ تو سب طواف تے ارکان عمرے تے ارکان اے منا کیے کرنا ہے سعی کیے کرنی ہے مقام ابراہیم کو ہے 2 رکعت نفل کو تھا پڑھنے سارے ارکان رستے اکثر ساتھی چلا گیا لائیو چل رہا ہے کہیں وہ سن رہا چلا گیا باہر عمرے پہ باہر گیا عمرے پہ تو چلا گیا مل کے بھی نہیں گیا واپس آیا عمرے پہ جمعے والے دن میں جمعہ پڑھانے کے لیے آیا کے بعد ملاقات ہوئی بیٹھا ماشاءاللہ بڑا ٹیک کر بیٹھے تھا سب خوش ہویا میں ملے گئے میں جی بڑے مزے کیتے تھے ماشاءاللہ ٹر گئے استاد جی بس کیا عمرہ جیسا ملنا ہی بس زیارت کر کے موڑا ہے میں آتا ہوں ظالمت مک بھی نال کھڑے ہمارا ٹکٹ کرا دیا میرے کو سارا دسا کہ عمرہ کیے تو پھرنے ہے کیتا مقام ابراہیم کو تو دورہ نفل پڑھنے کی کی کچھ کرنا ہے اللہ اکبر اپنے ائمہ کرام کے مسافر لوگ خدا دی قسم اللہ دے ولی لوگ بڑے نیک لوگ ہیں میں نے کل اپنے جمعے میں قسم علماء کی شان پہ بات کی میں ضمن ایک بات سناتا ہوں یہ ذہن میں میرے آگے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو اللہ کے محبوب نے فرمایا زبان نبوت نے فرمایا 4 لوگوں کی اللہ بخشش فرما دیتے ہیں کتنے لوگوں کی 4 لوگوں کی اس میں پہلے نمبر پہ ایک آدمی جب عالم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے صرف مسئلہ پوچھتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے دوسرے نمبر پہ اس عالم کی بھی اللہ بخشش فرماتے ہیں جس نے مسئلہ بتایا مفت میں بتایا کوئی فیس نہیں کوئی مطالبہ نہیں یہ مسئلہ بتا رہا تھا اللہ اس کی بخشش فرماتے ہیں فرمایا تیسرے نمبر پہ وہ بھی بخشا گیا آمنہ کے لال نے فرمایا کون بخشا گیا صحابہ نے پوچھا اللہ اکبر اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ اپنے کسی کام سے مسجد کے کونے میں مدرسے کی 4 دیواری میں کہیں بیٹھا ہوا تھا صفائی کر رہا تھا صرف مسئلہ پوچھنے والا اور مسئلہ بتانے والا آپس میں باتیں کر رہے تھے اس نے صرف سنا اس سننے پر بھی اللہ اس کی بخشش فرما دیتے اور چوتھا کون ہے آمنہ کے لال نے فرمایا یہ دکان میں بخشا گیا مارکیٹ میں بخشا گیا پلازے میں بخشا گیا گاڑی چلا رہا ہے بخشا گیا کھیتی باڑی کر رہا ہے بخشا گیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں بخشا گیا فرمایا یہ اس لیے بخشا گیا اس کے دل میں علماء کا بغض نہیں تھا علماء سے محبت رکھتا تھا اللہ نے اس محبت کی خاطر اس کی بھی بخشش کا فیصلہ کر دیا سبحان اللہ کہا کہ یار یہ امت کی اتنی ہستی ہے حسینہ کو کال دے پھر بہرحال میرا موضوع نہیں کہ میں اس طرف آؤں بات سمیٹ رہا ہوں کیا بات کر رہا تھا جی ہاں مدینے جائیں گے اکٹھے صاحب ماشاءاللہ حاضر باش ہے نا مدینے جائیں گے سارے اکٹھے تو تھا پھر جلسہ پھر روزہ رسول اللہ تسی مقاصد شاہ صاحب یہاں نعت سنا ہائے ہائے کہیں گے پھر وہاں پھر میں وہاں سناؤں گا مزہ ہی کچھ ہوگا کیسے جائیں گے ہم اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے نہ اور بھی سبحان اللہ نہ سوچ کے کار گئی ہو رہا راتی کل ہے لیکن میں دعا دینا جڑا اتنا بھی بولتا ہوں کار دینا اس کا کلام نہیں بول پڑا خیال کرے بار آواز ہوتی ہے بڑے ووٹ ادھر زیادہ ہونے خواتین کی طرف بڑے ووٹ ہیں بھی زیادہ خواتین کے فل حقوق میں بات کرتا ہوں الحمدللہ پورے پاکستان میں لیکن یہاں اب وقت کا دامن تنگ ہے نا تو میں آپ سے یہی مطالبہ کرتا ہوں آخر میں ذرا آپ جاگ جائیں اور بات کو ختم کرتے ہیں اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے کون سا کرینہ ہے اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے ارے اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں ارے میں کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے کسی سے کیوں پوچھوں
کس طرف مدینہ ہے، اس طرف بھی دو گر ہیں، اس طرف بھی دو آنکھیں۔ اب اس شہر پہ آپ نے بچے بوڑھے جوان سب نے بولنا ہے، اگر ان جگہ کی محبت ہو یقیناً ہوگی۔ میں بڑی محبت سے سنا رہا ہوں۔ اس طرف بھی دو گر ہے، اس طرف بھی دو آنکھیں، اس طرف بھی دو گر ہے، اس طرف بھی دو آنکھیں، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں مدینہ ہے، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں مدینہ ہے، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں مدینہ ہے۔ اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے، اور اپنے جانثاروں کے آپ دل میں رہتے ہیں۔ اپنے جانثاروں کے آپ دل میں رہتے ہیں۔ ارے کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے، کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے۔ اب میری نگاہوں کا خوب یہ اگلی باری اچھا سپیکر لازو، اچھا سسٹم لازو، میں اچھی نعتیں سنا سا آگو سبحان اللہ۔ میں یہ کر رہا تھا، اللہ کے محبوب قرآن سنا رہے نا، اللہ کے محبوب نے اس قرآن سے ہمیں جو عقیدہ دیا، ہمیں جو پیغام دیا، اللہ کے محبوب نے جس پیغام کیا، خاطر مارے کھائیں پتھر کھائیں، وہ پیغام کیا تھا نا ایبٹ آباد والو؟ وہ یہی پیغام تھا نا، لا الہ ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ معلوم دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پڑھاؤ گے نا انشاءاللہ؟ بچوں کو قرآن کے قریب کرو گے نا؟ کیوں نہ قرآن کے قریب کرو۔ میں کہا کرتا ہوں، میں اور آپ جس قرآن کو پڑھ رہے ہیں نا، جس قرآن کے قریب ہے نا، وہ قرآن بھی اعلیٰ سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ ذرا سارے بولیں اعلیٰ، مزہ نہیں آیا، ذرا سارے کہیں دل سے کہیں اعلیٰ۔ محبوب پہ اترنے والی یہ کتاب بھی، اللہ کا محبوب خود بھی، اللہ کے محبوب نے جو ہمیں عقیدہ دیا وہ عقیدہ توحید بھی، عقیدہ رسالت بھی، عقیدہ ناموس صحابہ بھی، میں کیوں نہ کہوں میرے نبی کا صدیق بھی، عمر بھی، زکی بھی، علی بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، میرے نبی کی پیاری جماعت صحابہ بھی، اہل بیت بھی، میرے نبی کا معاویہ بھی، میرے نبی کی یہ امت بھی،